Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں 22ویں پارے کے اندر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، اور تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور قدیم جاہلیت کے دور کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے اے گھر والو کہ تم سے تمہاری گندگی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک اور صاف کر دے۔ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ محرم الحرام کی ابتدا سے آج تک اب سفر کا مہینہ ہے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور ان کی اولاد، یہ مسلسل خطبات جمعہ میں علماء بیان کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے وہ بھی آپ نے سن رکھے ہیں۔ قرآن میں، سنت میں اور عقائد کی کتابوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمت، عفت، عصمت، پاک دامنی اور عزت اور توقیر کا تذکرہ موجود ہے، اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والے بھی کوئی نئے نہیں ہیں، آپ کے زمانے سے ہی چلے آ رہے ہیں، اگرچہ شروع میں اس طرح کوئی جتھا اور گروہ نہیں تھا، خال کوئی لوگ ہوتے تھے جو گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھتے تھے، پھر باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر لعن طعن اور تبرہ بازی کرنے کا بازار گرم کیا گیا، اور یہ باقاعدہ یہودیوں کی سازش تھی اور آج تک چلی آ رہی ہے، اور جو یہودیت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے کسی دور میں بھی اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، آج تک ہمیشہ وہ لوگ کفار کی صف میں کھڑے ہوئے، جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے اس سے لے کر آج تک بھی آپ اپنے قرب و جوار میں پڑوسی ممالک کو دیکھیں تو آپ کو ایسا پڑوسی بھی ملے گا جس کا ووٹ ہمیشہ آپ کے خلاف انڈیا کے حق میں رہا ہے، اور لگاتار پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف۔ تو یہ پیچھے بھی یہی ہسٹری تھی۔ بغداد کے اوپر جس وقت ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا تو اس گروہ نے، جو ابن القمی اس وقت کا ایک وزیر تھا، اس نے بھی اپنی وزارت کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف کفار کا ساتھ دیا اور مسلمانوں پر حملے کروائے۔ تو اس کی ذریت میں سے آج بھی کئی وزارت کے عہدے پر فائز ہو کر یہ سازش کیے جا رہے ہیں۔ کل جو گزرا ہے ملتان میں تمام اہل سنہ گروہوں کا صحابہ کرام کے دفاع پر پروگرام تھا۔ تو اس پروگرام میں نے رات کو سنا، یہ انکشاف بھی ہوا جس شخص نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی اور ان کو کافر کہا، اس کو ملک سے بھگانے میں وزراء کا ہاتھ ہے، اور ایک ٹکٹ نہیں، اس کے ہاتھ میں 5 ایئرپورٹوں کی ٹکٹیں تھیں، اگر یہاں سے نہ جا سکے دوسری طرف، دوسری طرف، تیسری طرف، اسلام آباد ایئرپورٹ کی، سیالکوٹ ایئرپورٹ کی، ملتان کی، کراچی کی، سکردو سے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کوئی اتنی پاورفل
ہستی ہے کہ جس کے ہاتھ میں 5 ایئرپورٹوں کی ٹکٹیں تھما دی گئی ہیں، اور جس بھی ایئرپورٹ سے جا سکتا ہے بھاگ کے چلا جائے۔ تو یہ سازش کس نے کی؟ ان کے لوگ بھی بوڑھے کئی بول پڑے۔ اسلام آباد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بتایا ہم نے تو پابندی لگوائی تھی اس کے اوپر، لیکن پابندی توڑائی گئی، اس کو اسلام آباد لا کر تقریر کروائی گئی، اور ماتمی سنگت لاہور اور قرب و جوار اور مختلف علاقوں سے بلا کر مجلس بپا کی گئی، پھر اس کو فرار کروایا گیا۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کیا خیال ہے یہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی ہے؟ اس کے ساتھ آپ کے ملک کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کرنے کی بھی بڑی سازش ہے کہ مسلمان جذبات میں آئے، اور یہ قدرت فطری بات ہے۔ جب صدیق اکبر کو گالی پڑے گی تو ان کا ماننے والا چپ رہے گا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جائیں گی، یا ان کے والد ماجد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو لعن طعن کی جائے گی، تو ان کے ماننے والے چپ تو نہیں رہیں گے نا، بھڑکایا جاتا ہے قوم کو۔ یہ ایک فطری تقاضا تھا، چپ رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا، کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کا دفاع ہو۔ لیکن جو اس کے محرکات ہیں، سازشیں ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور باقاعدہ سمجھ آتی کہ کچھ لوگ حکومت کے اندر ایسے داخل ہیں جو یہ سازشیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کی عظمت کا دفاع یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی عظمت کا دفاع ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کبھی بھی اہل سنہ جماعتوں میں سے کسی بھی گروہ سے آپ کو یہ شکایت نہیں ملے گی کہ انہوں نے اہل بیت کی توہین کی ہو، صحابہ کی توہین کی ہو، اس لیے کہ یہ سارے لوگ اہل بیت کو اور اصحاب رسول کو ماننے والے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب بھی فساد ہوا ہے، فرقہ واریت کا بیج بویا گیا ہے، تو انہی لوگوں کی طرف سے بویا گیا ہے جنہوں نے نبی پاک کے صحابہ میں تفریق کی، حضرت علی اور ان کے خانوادے کو ان سے توڑ کے الگ کیا، اور باقی سب کو گالیاں دینا شروع کی، تو فساد تو کھڑا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، میں نے یہ بات ایک پہلے دفعہ بھی عرض کی تھی پہلے ایک پروگرام میں، کہ اپنے بچوں کو صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت سکھایا کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ مشہور مقولہ ہے اس دور میں۔ اب امام مالک کا دور جو ہے، اس دور میں صحابہ کی اولادیں زندہ تھی مدینہ میں۔ امام مالک کے استاد امام نافع وہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام تھے۔ ایک واسطے سے امام مالک عبداللہ بن عمر کے شاگرد بنے، کہ عبداللہ ابن عمر کے غلام نافع بہت بڑے عالم اور محدث و فقیہ تھے، تو ان کی شاگردی امام مالک نے کی۔ اور امام مالک کہاں ہوتے تھے؟ مدینہ میں، مسجد نبوی میں حدیث رسول پڑھاتے تھے، سنت رسول پڑھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، بہت بڑا حلقہ ہوتا تھا امام مالک کا۔ تو وہ صحابہ کی اولادوں، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا دور، اس دور میں امام مالک نے فرمایا تھا کہ حب ابی بکر و عمر سنت، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی محبت یہ سنت ہے، ان سے اللہ کے نبی محبت کرتے تھے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس دور کے لوگ اپنے بچوں کو
ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے. بچوں کو قرآن پڑھاتے وقت سورتیں یاد کروائی جاتی نا. مسلمانوں کے گھروں میں معمول ہے الحمدللہ. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو سورۃ اخلاص، فلق، سورۃ الناس، سورۃ کوثر، سورۃ العصر، چھوٹی چھوٹی صورتیں ابتدا سے ہی بچوں کو یاد کروانی شروع کر دیتے. ایسے ہی صحابہ کی محبت بھی سکھائی جاتی تھی. تب یہ عام طور پر تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ صحابہ کو تو مانتے ہیں تو اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کے دشمن ہیں. ساری تقریروں میں ان کے، ساری مجالس میں یہ تاثر چھوڑا جاتا ہے کہ اہل بیت کو نہیں مانتے. حالانکہ اہل بیت کا انکار اسی گروہ نے کیا ہے. اہل سنہ اہل الحدیث میں کسی نے نہیں کیا. سب سے پہلے آپ کے اہل بیت میں آپ کی بیویاں آتی ہیں. یہ جو مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے نا، 33 نمبر آیت سورۃ احزاب کی، سورت نمبر بھی 33 ہی ہے، 22واں پارہ ہے. اس کو تھوڑا سا پیچھے جا کر اس رکوع پورے کو آپ دیکھیں. سارے رکوع میں نبی پاک کی بیویوں کا ہی ذکر ہے، اور اس آیت کے بعد بھی انہی کا ہی ذکر ہے. مثلا فرمایا، یہاں سے آیت شروع ہوتی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آجو میں تمہیں دنیا کا ساز و سامان دیتا ہوں اور اچھے طریقے سے ساتھ تمہیں رخصت بھی کر دیتا ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا سیاق یہ تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری غنیمتیں عطا کی تھیں. شروع اسلام میں غربت بہت تھی، مدینہ آ کر جہاد فرض کر دیا گیا، تو جہاد فی سبیل اللہ جب شروع ہوا تو اللہ نے غنیمتوں کے مال، فے کا مال بہت عطا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی کشادہ ہو گیا. تو آپ کی ازواج نے آپ سے پھر مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے بھی کچھ اس میں سے زیادہ حصہ نکال لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مال کو جمع کرنا پسند کرتے ہی نہیں تھے، اور پیغمبر کے اندر تو مال کی ہرس ہوتی ہی نہیں. آپ تو اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ آل محمد کا رزق بقدر ضرورت رکھ، اور ایک میں کفاف، بس جو 2 وقت کی روٹی کافی ہو جائے، تو آل محمد کے روزی اتنی رکھ. اس کا مطلب ہے نبی پاک نے اپنے اہل کے لیے دنیا کٹھی نہیں کی. پھر آل کے اندر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی بیویاں شامل ہیں، کیونکہ آپ اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. تو آپ نے جب یہ کہا نا تو امی عائشہ سے بات کیا، آپ نے غور کر لو، تو کہنے لگی میں آپ کو جو بات کہتی ہوں میری بات آپ نے پاس رکھنی، کسی دوسری بیوی کو نہیں بتانی. کہا عائشہ کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں، مجھے دنیا کا سامان نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے اور اللہ تعالیٰ چاہیے. اسی طرح باقی ازواج سے آپ نے جا کر یہ بات کی، ساری بیویوں نے یہ کہا ہمیں دنیا کا ساز و سامان نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول ہی چاہیے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور قیامت والے دن کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تم میں سے جو محسنات ہیں، محسنات احسان کرنے والیاں، اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ پھر اگلی آیت میں یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں تم میں سے کوئی کھلی فحاشی کو آئی تو اس کو عذاب بھی دگنا ہوگا۔ یہ نبی پاک کے گھرانے کے لیے اللہ نے دیکھو اجر بھی دگنا رکھا ہے، اور فرمایا اگر تم نے کوئی جرم کیا تو سزا بھی دوہری ہوگی، کیونکہ وہ رسول پاک کی نسبت سے ہے نا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ معاملہ اللہ پر مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ پھر فرمایا مَن يَقْنُتْ، 22واں پارہ اب شروع ہو گیا، مِن كُنَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، تم میں سے جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی اور اچھے عمل کیے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کو اجر بھی 2 بار عطا کریں گے۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے ان کے لیے باعزت روزی تیار کر رکھی ہے۔ پھر نبی پاک کی نسبت سے تیسری مرتبہ پھر خطاب کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جیسے عام خواتین ہیں نا، نبی کی بیویوں کا یہ مقام نہیں ہے، لستن کاحد من النساء، تم عورتوں میں سے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو نا تو اس کا تقاضا یہ ہے، اگر کوئی شخص دروازے پہ آ کر دستک دیتا ہے، پوچھتا ہے، تو آپ نے نرم لہجے سے، لوچدار لہجے سے بات نہیں کرنی۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر نرم لہجے سے بات کرو گی تو ہو سکتا ہے جو باہر آیا ہے دستک دے رہا ہے اس کے دل کے اندر کوئی کھوٹ، کوئی بیماری، کوئی نفاق ہو، تو وہ کوئی اور ہی امید نہ لگا کے بیٹھ جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تم نے جب بھی بات کرنی ہے اچھی بات کہنی ہے۔ پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کی بیویوں گھروں میں ٹک کر رہو۔ اور جاہلیت کے دور میں جو اسلام کا پردے کا نظام آنے سے پہلے بناؤ سنگار کرتی تھیں اور معاشرے میں آنا جانا ہوتا تھا نا، تو اللہ نے پابندی لگا دی بھئی اس کے بعد اب وہ جاہلیت والی جو زیب و زینت ہے، لباس ہے، میک اپ ہے، وہ نہیں کرنا۔ گھروں سے باہر اس حال میں جانا ہی نہیں کہ بن سنور کے جاؤ، نماز قائم کرنی اور زکوٰۃ دینی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی۔ یہ باتیں بیان کر کے پھر یہ جملہ کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پلیدی کو دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ اب اس گروہ نے کیا کیا، یہاں سے ازواج مطہرات کو نکالا اور کہا جی یہ آیت یہاں کی نہیں تھی۔ جب قرآن جمع کیا گیا تو صحابہ نے اپنے اجتہاد سے یہ آیت اس جگہ فٹ کر دی کہ یہ آیت تو کہتے ہیں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں ہے، تو یہ عورتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ حالانکہ اگلا حصہ بھی وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ نبی کی بیویوں تمہارے گھروں میں جو کچھ بھی تلاوت کیا جاتا ہے اللہ کی آیتیں اور حکمت، اس کو یاد رکھا کرو۔ بعد میں بھی بیویوں کا ذکر، تو یاد رکھو آپ کی بیویاں
اول فرصت میں ہی اس آیت کا مصداق ہیں۔ سب سے پہلے بیوی اہل بیت میں ہوتی ہے، اولاد اس کے بعد آتی ہے۔ ایک مقام قرآن کا اور دیکھ لیں، اللہ نے قرآن میں اہل بیت کا لفظ 3 جگہ پر استعمال کیا ہے، 3 جگہ پر، تینوں جگہ ہی عورتوں سے خطاب ہے۔ سورہ ہود ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جوانی میں اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے تھے جب اللہ نے اولاد دی۔ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، کم از کم کا یہ قول تفسیروں میں ہے کہ 80 برس کی عمر تھی، 120 سال بھی بعض مفسرین لکھ لیں، کم از کم نچلا جو قول ہے جس میں سب سے تھوڑی عمر بتائی گئی وہ 80 برس، 80 برس کی عمر تک اولاد نہیں ہوئی۔ اب جب فرشتہ اولاد کی بشارت دینے آیا تو ان کی بیوی ہاجر، جنہیں ام اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ بنی، وہ پاس کھڑی تھی۔ فرشتے نے بشارت دی تو وہ کہنے قالت یا ویلتا االد وانا عجوز، کہنے لگی ہائے افسوس، کیا میں بڑھاپے کے عالم میں بچہ جنم دوں گی؟ وہذا بالی شیخا، ساتھ کہہ دیے میرا خامند بھی تو بوڑھا ہو چکا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، اس حال میں اگر بچہ پیدا ہوگا تو یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہوگی۔ تعجب ہوا۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کی، دوسری جگہ قرآن میں ہے، یہاں تو نا تعجب کا تذکرہ شیء عجیب، یہ قرآن میں ہے فسکت وجہہا، فسکت وجہہا۔ اب ہمارے علماء تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس نے تعجب سے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھا۔ عورتیں بات کرتے ہو تو کرتی ہیں نا، ہاں ہے یہ کیا ہوا، تو اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں۔ دوسری قوم نے معنی کیا فسکت وجہ، اپنے چہرے کو تھپڑ مارا، تو کہتے ہیں چہرہ پیٹنا دیکھو سنت ابراہیمی ہے۔ ہمارے دادا مرحوم بڑے سادہ سے تھے، پرانے زمانے کے اسکول کی 2 جماعتیں پڑھے ہوئے۔ ہمارے گاؤں میں ایک اسی طرح رافضی تھا، ان کی خواتین بھی ہمارے گھر میں ہی پڑھنے آتی تھیں۔ ایک دن دادا جی کو کہنے لگا کہ مولوی صاحب ماتم تو قرآن چو ثابت ہے۔ دادا جی فرمانے لگے بھی غلام رسول کہاں ہے قرآن میں؟ کہنے لگے یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے بیوی پاس کھڑی تھی تو قرآن جب بچے کی بشارت دی تو قرآن نے کہا فسکت وجہہا، اس نے چہرے پہ تھپڑ مارا، تو چہرے پہ تھپڑ مارنا ثابت نہ ہو گیا؟ میرے دادا جی سیدھے سادھے تھے، کہنے لگے غلام رسول دس ہوتے مریا کون پہ ایسی؟ ماتم تو مر جائے فوت ہو جائے تو کرتے ہو نا، وہ تو کیڑا بندہ مریا پہ جتے ماتم ہویا؟ کہنے لگے پھر تیرے گھر جب بچہ پیدا ہو تو پھر چہرہ پیٹنا شروع کر دینا کہ ہاں ہے یہ کیوں پیدا ہو گیا۔ تو بہرحال عجیب قسم کی تعویلیں یہ لوگ کرتے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو اتعجبین من امر اللہ، اللہ کی بندی اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جس عمر میں چاہے دے دے۔ اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتہ کس سے بات کر رہا تھا؟ ام اسماعیل، اس کو مخاطب ہو کر کہا، ایک نہیں کئی فرشتے تھے، قالو جمع کا لفظ قرآن نے ذکر کیا، تو کہنے لگے فرشتے اتعجبین من امر اللہ، بی بی اللہ کا حکم سے تعجب کرتی ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تمہارے پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو، انہ حمید و مجید، وہ تعریف والا بزرگی والا ہے۔ تو یہاں سے کیا معلوم؟ اہل بیت کس کو قرآن نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو۔ موسیٰ علیہ السلام جب ماں نے
صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا۔ اب بہن تلاش کرتے پیچھے دور دور رہ کے دیکھتی جا رہی کہ میرا بھائی کہاں جاتا ہے، کیونکہ فرعون نے خواب دیکھا تھا نا۔ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ خواب دیکھا کہ بنی اسرائیلیوں کے گھر سے ایک آگ نکلی ہے جو میرے محلات تک پہنچی۔ تعبیر بتانے والوں نے بتایا ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوگا وہ تیری حکومت ختم کر دے گا۔ اس نے کیا کرنا شروع کیا؟ بنی اسرائیل کے بچوں کو بے دردی سے ذبح کرنا شروع کر دیا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، پہلے بارے میں ہے، بڑے برے طریقے سے تمہارے بیٹوں کو مار دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت کاملہ۔ فرعون مارنا چاہتا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک لکڑی کا صندوق بنا لے، بیٹے کو اس میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دے۔ اور ماں نے بنایا تابوت، اس میں رکھا، ڈری کہ میرے بیٹے کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا موسیٰ ڈرنے کی بات نہیں ہے، مت ڈر، ان رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، تیرے اس بیٹے کو نا ہم صحیح سلامت تیری طرف ہی لانے والے ہیں اور اس کو اپنا پیغمبر بنانا ہے۔ فرعون کے محل کے پاس سے صندوق جا رہا ہے۔ اب فرعون وقت کا سرکش طاغوت، بیوی بڑی نیک تھی، اولاد کوئی نہیں تھی۔ اس طرح جو دنیا کے شہنشاہ بنے ہوتے ہیں نا، اپنا جھولی اپنی خالی ہوتی ہے، لوگوں کو بچے دے رہے ہوتے ہیں، گھر اپنے اولاد کوئی نہیں ہوتی۔ تو فرعون کے گھر میں اولاد نہیں تھی، ان کی بیوی نے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ، منگوا لیا۔ فرعون نے بھی آ کر دیکھا، مشورہ کیا میاں بیوی نے، ہمارے یہاں اولاد نہیں تو لنتخذہ ولدا، ہم اس کو بیٹا بنا کے رکھ لیتے۔ اب جب بیٹا بنا کر رکھنے کا پلان بن گیا، سرکاری آرڈر جاری ہو گیا، بھائی کوئی دائی بلائی جائے جو اس کو دودھ پلائے۔ عربوں میں رواج تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کہ دائیاں جو ہے نا وہ اجرت پر بچوں کو دودھ پلاتی تھی، اس لیے عربوں میں رضاعت کے رشتے بہت زیادہ ہیں۔ تو جو دائی آئے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی چھاتی پہ رکھے، وہ کسی کا دودھ ہی نہ پیئے۔ کیوں پیتے؟ اللہ نے منع کیا ہوا تھے بچے تھے، حرمنا علیہ المراضع، ہم نے دائیوں کا دودھ ان پر حرام کیا ہوا تھا، کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے۔ اب حکومتی مشینری پریشان ہو گئی، بچہ بھی رکھنا ہے، گھر بیٹا بنانا ہے اور دودھ کا انتظام بھی نہیں ہو رہا۔ وہ بہن ان کی چلتی چلتی وہ بھی محل کے اندر جا گھسی، دیکھا میرا بھائی تو کسی کا دودھ نہیں پیتا، تو بڑے وہاں دھیمے انداز سے ان سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے، یہ لفظ تیسرا قرآن میں اہل بیت، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے گھر پر کروں جو اس بچے کی کفالت کریں گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو کہیں جا کر ماں کو بلا کر لے آئی۔ والدہ نے جب اٹھا کر بچے کو اپنے سینے پہ لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا ہی دودھ پیا، کہا جاؤ لے جاؤ اس کو پالو تو خزانے سے سارا خرچہ ملے گا۔ اب غور کریں، ایک تو عقیدہ توحید بڑا سمجھ آتا ہے کہ اللہ پاک جس کو بچانا چاہے ساری دنیا کے فرعون مل کر مار نہیں سکتے۔ کتنا بڑا سرکش تھا، بنی اسرائیل کے گھر سے بچہ نہ کوئی ایسا بڑا ہو جائے جو میری حکومت کو ہاتھ ڈالے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے پرورش بھی اس کے گھر میں کروائی، یوں سمجھو فرعون کا دشمن اللہ نے اس کے سرکاری خزانوں پر اس کے گھر میں پالا، کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اللہ جب تک کسی کو رکھنا چاہے کوئی مار نہیں سکتا۔ دوسری بات، یہاں اہل بیت کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، انہوں نے آ کر دودھ پلایا۔ تو قرآن میں 3 جگہ اہل بیت کا لفظ ہے، تینوں جگہ ہی خواتین آتی ہیں اس میں، بیویاں، اردو میں جس کو آپ گھر والی کہتے ہیں، اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ تو آپ اپنی روزمرہ کی بول چال میں لفظ اہل بیت کا معنی گھر والی کرتے ہیں،
تو جب گھر والی کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. تو بیویاں ساری داخل ہیں اس میں. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازی طور پر یا اللہ سے دعا مانگ کر 4 اور افراد کو بھی اہل بیت میں شریک کیا. چادر کے نیچے صحیح حدیث میں ہے آپ نے بی بی فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اپنی چادر کے نیچے لے کر اللہ تعالیٰ سے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اب کئی لوگوں نے یہاں سے یہ نکالنا شروع کر دیا صرف یہ اہل بیت. صرف کا ترجمہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر لے آئے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ڈاکٹر ہے، میں اس کو کہوں ھذا دکتور، یہ بندہ ڈاکٹر ہے، تو کیا اس کا معنی یہ ہوگا دنیا میں وہ ڈاکٹر کوئی نہیں ہے؟ اس جملے سے تو اس شخص کا ڈاکٹر ہونا ثابت ہوتا ہے، دوسروں کی ڈاکٹریٹ کی نفی نہیں ہوتی. یا آپ کہتے ہیں یہ جامع مسجد ہے. اب یہ جامع مسجد ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہی ہے اور کوئی مسجد نہیں جامع. تو اہل بیت کو جو حدیث میں ہے نا تو وہ فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کی بیویاں اہل بیت سے خارج ہیں، اس کے لیے بھی حدیثیں موجود ہیں، وہ آل میں داخل ہے. ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگی؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق بقدر ضرورت رکھ. یہ آل محمد کون ہوئے پھر؟ آپ کی بیویاں، جن کے لیے آپ نے ایک یہودی سے آخری زندگی میں ادھار اناج لیا ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 9 اس وقت بیویاں تھیں سب کے گھروں میں بانٹ کر دیا اور دعا مانگی اے اللہ آل محمد، محمد کے گھر والوں کے لیے بقدر ضرورت روزی رکھ. تو یاد رکھو اہل البیت میں آپ کی ساری بیویاں شامل ہیں اور اعزازی طور پر نبی پاک کی دعا کے نتیجے میں آپ کی بیٹی فاطمہ اور ان کی اولاد بھی اہل بیت میں داخل ہیں. اور ہمارے نزدیک یہ سارے ہی واجب الاحترام ہیں. حضرت حسن سے محبت بھی ایمان ہے، حضرت حسین سے محبت بھی ایمان ہے، حضرت علی سے محبت بھی ایمان ہے، بی بی فاطمہ سے محبت بھی ایمان ہے. ایسے ہی مہاجرین اور انصار اور تمام ازواج مطہرات اور آپ کی بنات سب کے ساتھ ایمان رکھنا یہ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. تو اللہ پاک ہمیں آپ کے اہل بیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک ذرہ برابر بھی اہل بیت یا اصحاب رسول کی گستاخی سے محفوظ رکھے. آخر دعوانا